خلافت عثمانیہ کی تباہی اور مسلمانوں کی مرکزیت کے خاتمے کے تقریباً 100 سال بعد آج یہ میدان ایک بار پھر سج چکا ہے، لیکن آج ان کے تاج کے بکھرے ہوئے پتوں کی طرح مسلمان ممالک کا وجود بھی انہیں گوارا نہیں۔ گزشتہ دہائی سے مصر کے نیل سے لے کر عراق کے افراد تک کی سرزمین آگ و خون اور غلطاں اور بارود کی بو میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہ منظر دن بدن خوفناک سے خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی دو دریا ہیں جو علاقے کے طور پر اسرائیلی پرچم پر دو بلیو لائنوں کے طور پر دکھائی گئی ہیں، جن کے درمیان 6 کونوں والا ستارہ سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ پورا پرچم آنے والے اس وقت سے معمول ہے جب دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان علاقوں پر یہودیوں کی عالمی حکومت قائم ہو گئی، جس کا مقصد یروشلم کا مقدس شہر ہوگا، جہاں ان کا مسیحا دیوار گریہ پر اثر و تعمیر ہونے والے ہیکل سلیمانی میں تخت داؤدی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ برطانوی شاہی خاندان آج بھی اپنے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث تصور کرتا ہے، اور ہر نئے بادشاہ یا ملک کا ویسٹ منسٹر اپنے میں رکھے ہوئے تخت داؤدی پر بٹھا کر تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس تخت داؤد کے نیچے ایک پتھر کی سل ہے جس کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بیت اللحم میں آرام کیا کرتے تھے۔ پرانے روایات کے مطابق برطانیہ کی ریاست دراصل متحدہ سلطنت اسرائیل و یہودی یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل اینڈ جارڈ کہلاتی ہے۔ برطانیہ میں موجود تخت داؤدی پر 2 جون 1953 کو ملکہ ایلزابتھ کو تاج پہنایا گیا، اور وہ ابھی تک سریر ارائے سلطنت ہے۔ ملکہ ایلزابتھ سے پہلے اس تخت پر بیٹھنے والے تمام تخت نشینوں نے تاریخ میں یہودیوں سے اپنی محبت اور تخت داؤدی معنوی وفاداری کا مکمل ثبوت دیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو تقسیم کرنے اور یہودیوں کو ارض مقدسہ میں واپس آباد کرنے کے لیے جو مربوط منصوبہ سازی کی گئی، وہ سب کی سب تاج برطانیہ ہی کے زیر سایہ برطانوی خفیہ ایجنسی M6 کے ذریعے ہوئی۔ لارنس آف عربیہ کو 1914 میں حجاز بھیجا گیا تاکہ عربیوں کے دلوں میں قومیت کا بیج بو کر انہیں ترکوں کے خلاف ابھارے۔ اس کی کوشش نے عربوں کی خلافت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کر کے مسلمانوں کی اس اجتماعی مرکزیت یعنی خلافت عثمانیہ کو جنگ عظیم اول میں گھسیٹا گیا۔ بلقان کی جنگوں میں نڈھال خلافت عثمانیہ جب 29 اکتوبر 1914 میں جنگ عظیم اول کا فریق بنی تو آنے والے سالوں نے برطانیہ کا ہدف واضح کر دیا۔ جنگ کے بعد اس میں شرکت دنیا کے تمام ممالک ویسے کے ویسے رہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سے نسلی اور علاقائی قومیت کی بنیاد پر کی ایک مسلمان ملک تخلیق کیے گئے، مگر اس تصور قومیت کے بالکل برعکس 1916 کے بالفور ڈیکلیریشن کے مطابق یہودیوں کو مذہب کی بنیاد پر ملک بنانے کے لیے اس خلافت عثمانیہ میں سے ہی اسرائیل کا علاقہ فراہم کر دیا گیا۔ اس سازش میں توڑ پھوڑ کے زمانے میں برطانیہ پر جارج پنجم کی حکومت تھی، جو 6 مئی 1910 سے لے کر 20 جنوری 1936 تک 26 سال برسر اقتدار رہا۔ اسی دور میں برے صغیر پاک و ہند میں تاج برطانیہ کا حصہ تھا۔ جنگ جیتنے امت مسلمہ کو شکست سے دوچار کرنے میں اس خطے نے بھرپور کردار ادا کیا، لیکن سب سے نمایاں کردار ان علاقوں کا تھا جو آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کہلاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران پورے ہندوستان سے 15 لاکھ افراد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان 15 لاکھ افراد میں سے 6,83,149 لوگ ان علاقوں سے تھے جو اس وقت پاکستان کہلاتے ہیں، اور ان میں 90% سے بھی زیادہ موجود پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے ہندوستان میں 47 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ جنگی ٹیکس اور چندہ اکٹھا کیا گیا۔ چونکہ پورے ہندوستان کو خوراک فراہم کرنے والا خطہ صرف پنجاب ہی تھا، اس لیے یہاں سے 9 کروڑ 21 لاکھ 18,664 روپے وصول کیے گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان سے 69 رجمنٹیں فوراً روانہ کی گئیں، جن میں سے 42 پنجاب کی فوجوں پر مشتمل تھیں۔ 1915 تک ہندوستان سے اسی 1000 فوجی جنگ کے لیے یورپ بھیجے جا چکے تھے، لیکن یورپ کی سردی اور علاقے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انہیں ذلت میں شکست ہوئی۔ لاہور ڈویژن سے فیروز پور اور چلڈرن کی بریگیڈ کا چند ہفتوں میں صفایا ہو گیا۔ جرمن افواج نے زہریلی گیس استعمال کی جس نے باقیوں کو بھی اذیت ناک موت سے دوچار کر دیا۔ اس لیے ہندوستان افواجوں کے لیے ان کے حسب حال موسم اور علاقے کا انتخاب کر کے انہیں خلافت عثمانیہ کے مسلمان سپاہیوں سے لڑانے کے لیے روانہ کر گیا۔ اپریل 1915 سے جنوری 1916 تک یہ ہندوستانی عثمانی ترکوں سے ترکی کے جزیرے گیلی میں لڑے، لیکن ان ہندوستانی خصوصاً پنجابی فوجیوں نے ایسی ذلت میں شکست کھائی کہ برطانیہ وزیر اعظم اسکوٹ اور چرچل دونوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ترک افواج سے لڑنے کے لیے عراق میں بھی جو 6 لاکھ دستے بھیجے گئے، ان میں سے اکثریت ہندوستانی سپاہیوں کی تھی۔ یہ لڑائی قوت امارہ بصرہ کے مقام پر ہوئی۔ عثمانیوں نے ان انگریز کے وفادار ہندوستانی فوجیوں میں سے 1.5 لاکھ کو ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ نے انگریز کے ان بہادر وفاداروں پر ہیضہ، ملیریا اور جوؤں سے پھیلنے والی ٹائفس کو ایسا مسلط کیا کہ موت ان کی راہ دیکھنے لگی۔ بچ جانے والوں کو جنگی قیدی بنا دیا گیا، جنہیں شام اور موصل میں بیکار پر لگا دیا گیا۔ آج ٹھیک 100 سال بعد ایسا ہی میدان جنگ سج چکا ہے
لیکن امت مسلمہ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اسرائیل اپنے جھنڈے پر علاقائی دریا نیل و فرات کے درمیان علاقے پر اپنی عالمی سلطنت بہت آسانی سے قائم کر لے گا اور انہیں شاید اپنے 100 سالہ پرانے غداری کے داغ دھونے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔